کی 3 سالہ حکومت کے دوران عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن کے طور پر کام کرنے والی فرحہ گوگی کی کرپشن کی ہوشربا داستان۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے نام نہاد ایمانداری کے بیانیے کی اصل حقیقت آشکار۔ فرحہ شہزادی اور فرحہ گوگی نے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 3 سال میں 4,520 ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ کیا۔ فرحہ گوگی 2020 میں 950 ملین روپے کے اثاثے خود تسلیم کرتی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ان کے غیر ظاہری مگر ملکیتی اثاثے 3,825 ملین روپے ہیں۔ صرف 3 سالوں میں ظاہری اثاثوں میں 420%، جبکہ غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% اضافہ ہوا۔ بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بتائیے گا اس متعلق۔ دیکھیں، جو فرحہ گوگی اور اس طرح کے جو دیگر جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے فرنٹ پرسن رہے ہیں اور ان کی کرپشن کی باتیں پہلے بھی سامنے آتی رہی ہیں، لیکن جو اب تفصیلات آئی ہیں وہ بہت ہی ہوشربا ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو 3 سال کم و بیش عرصہ ہے، اس میں یہ جسے کہا جائے کہ یہ کرپشن کی ایک بڑی داستان ہے، بڑی کہانی ہے۔ غلط نہیں ہوگا، جو فرحہ شہزادی اور فرحہ گوگی ہے، اس کے ظاہری اور غیر ظاہری جو اثاثے ہیں ان میں 4,520 ملین روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ صرف 3 سالوں میں ہوا ہے۔ 2017 سے 2020 تک جو ریکارڈ سامنے آیا ہے، اس کے مطابق جو 2020 میں 950 ملین روپے کے اثاثوں کو تو فرحہ گوگی خود تسلیم کرتی ہیں، شو کیا ہوا ہے، لیکن جو غیر ظاہری اور ملکیتی اثاثے ہیں وہ 3,825 ہیں، ان کی دستاویزات سامنے آ چکی ہیں، اور 420% جو ظاہری اثاثوں میں اور غیر ظاہری اثاثوں میں 15,500 تقریباً 15,300% اضافہ ہوا ہے۔ یہ ان کی ذاتی ملکیت ہیں صرف فرحہ گوگی کی، جبکہ جو احسن جمیل گجر ہیں، باقی رشتے دار ہیں ان کے اور ان کے پورے نیٹ ورک میں شامل ہیں، ان کے اثاثے تو کہیں زیادہ اور اس کے علاوہ ہوں گے۔ جو کمپنیاں ہیں جس میں وہ حصے دار ہیں، ایس سی 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 کا ریکارڈ ہے، اس کے مطابق غوثیہ بلڈر میں حصے دار ہیں، ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، البراق ہاؤسنگ ہے، البراق فوڈز ہے، دیگر جو کمپنیاں ہیں۔ ایک مشہور پراپرٹی ٹائکون سے جو ساری دنیا کو اس حوالے سے بات پتہ ہے کہ 3 دسمبر 2019 کو جو آؤٹ آف کورٹ مادہ ہوا تھا، یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ پی ٹی آئی کی حکومت کو واپس کیے تھے۔ فرنٹ پرسن فرحہ گوگی نے اس واردات کے عوض 19 جولائی 2021 کو اس پراپرٹی ٹائکون سے 240 کنال زمین اپنے نام کروائی تھی اس کی ہاؤسنگ اسکیم میں، اور یہ 240 کنال کی جو قیمتی زمین تھی، یہ ظاہر سی بات ہے فری میں کون دیتا ہے، رشوت کے طور پہ دی گئی تھی۔ 460 ارب روپے کے ہرجانے کے کیس کی پیروی سے اس رشوت کے عوض پی ٹی آئی کی حکومت نے چناب کیا تھا اور جو ریلیف دیا تھا اس پراپرٹی ٹائکون کو مبینہ طور پر۔ اور 2018 میں جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اناؤنس کی گئی تھی پی ٹی آئی چیئرمین کی معاونت سے اور ساری ان کی حکومت سے، اس میں بھی فرحہ گوگی فائدہ اٹھانے والوں میں پیش رہی ہیں۔ 489 ملین سے زائد کا کالا دھن، مختلف پوسٹنگ ٹرانسفر اور مبینہ طور پر جو کمپنیوں کے سرکاری ٹھیکوں کی مد میں رشوت کے طور پر وصول کرتی رہی ہیں، ان کا پورا نیٹ ورک، اس کو ریگولرائز کروایا گیا۔ اور جو اس میں سب شامل ہیں اس ہوشربا داستان میں، بہاولپور گجرانوالہ میں زرعی زمین ہے، اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں ہیں، چکری میں 200 کنال زرعی زمین ہے وہ شامل ہے۔ یہ تمام جائیدادیں ملکیتی ہیں لیکن غیر ظاہر شدہ ہیں، یہ ملکیتی ہیں اور ان کے ثبوت موجود ہیں، اور یہ صرف پاکستان تک نہیں، یہ سارا معاملہ یہ باہر بھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طلال چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ فرحہ گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 3 سال میں 4520 ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ دیکھا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ 420 لوگوں کے جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی 420% ہوا ہے۔ یہ تو صرف ظاہری اضافہ ہے، ڈکلیئرڈ ایسڈ ہے، انڈکلیئرڈ ایسڈ اور فرنٹ مینوں کے نام اگر آئیں گے تو لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی۔ یہ فرحہ گوگی اور گوگی پنکی لیگ جو ہیں، یہ اصل میں عمران خان کی کرپشن کی جھلکیاں ہیں۔ اس کے پیچھے تو طاقت عمران کی تھی، تو بیچاری گوگی کا تو کوئی سپاہی کہنا نہیں مانتا تھا، اور یہ پھر سودے کرتی رہی ہیں پٹواری سے لے کے ڈپٹی کمشنر اور چیف سیکرٹری کے عہدوں کا، اور پھر اس کا سارے پیسے لیتی رہی ہیں۔ اس کا سارا محور طاقت کا عمران تھا، اس کا عہدہ تھا، وزارت عظمیٰ تھی، بنی گالا اس کے پیچھے اس کا طاقت کا محور تھا، اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ اس نے کیا ہے۔
اور اس کے بینیفیشری بھی عمران ہیں. یہ تو آپ یہ جو لیکس، گوگی لیکس، پنکی لیکس جو ہیں، یہ اصل میں عمران خان کی جواب دینا ہوگا. یہ اصل میں اس کی کرپشن کی چند جھلکیاں ہیں. یہ تو ابھی بڑے فلم نظر آئے گی اگر آپ کہیں گلی محلوں میں یا لوگوں سے پوچھیں کہ اصل کرپشن کتنی ہے. ٹھیک ہے طلال چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. پچھلے چند سالوں میں فرح گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں جس طرح اضافہ دیکھا گیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کوئی کم بھی نہیں، 4520 ملین روپے کا یہ اضافہ تھا. دیکھیں یہ ایک بہت ہی پی نٹ کہہ لیں جو پی ٹی آئی کی وہ جو آئے تھے صاف شفاف لوگ، فرشتے صفت لوگ، وہ جو خان صاحب ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے، باقی سب ان کو چور لگتے تھے اور خود وہ بڑے ایماندار تھے. یہ انہی کا ایک پی نٹ ہے. یہ فرح گوگی جو ہے ایک چھوٹا سا ان کی اس کرپشن کا ایک کہہ لیں حصہ. اور یہ تو وہ جو اس کے اکاؤنٹس آئے ہیں یا اس کے اپنے اثاثے جو سامنے ہیں، جو اس کا کوئی حصہ ہے وہ ملا ہے. اس کی اور فیملی کے نام کی ڈیٹیل بھی ابھی آئے گی، یا اور جو ان کے جاننے والے ہوتے ہیں ان کا. یہ تو سب اس کا ایک شیئر ہوگا نا، جو بھی جتنا پرسنٹ بھی آپ کہہ لیں. باقی چیزیں تو ساری بنی گالا گئی ہوئی ہیں. اور یہ تو ایک صرف حصہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. ادروائز تو اس وقت بھی سب کہتے تھے کہ یہ جب ان کی کے پی میں گورنمنٹ تھی تب بھی انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی. آپ کو یاد ہوگا وہ جو انہوں نے خود احتساب بیورو بنایا جس میں کوئی ریٹائرڈ جنرل صاحب تھے. جب انہوں نے انکوائری کی تو ان کی دم پر پیر آیا تو انہوں نے فوری طور پر وہ بیورو ہی بند کر دیا. اور اس کے بعد جب ان کو فیڈرل گورنمنٹ ملی تو سامنے بہت پارسائی کے دعوے اور دوسروں پر بڑے الزامات اور خود یہ ساری چیزیں کی. اور اس میں سب آپ یہ جتنی پھر ابھی اس وقت کے بڑے نام تھے عدلیہ کے نام بھی، انہوں نے بھی ان کو بڑا پروٹیکٹ کیا. اور پھر ان کو صادق اور امین کی وہ سندیں بھی دی گئیں اور بھی بہت کچھ ہوا. تو یہ تو فرح گوگی تو ایک میں کہہ رہا ہوں ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے جو یہ کرپشن کا سامنے آیا. اور جب بھی ان سے ان کی بات پوچھیں کہ جی یہ اثاثے کیوں بڑھتے ہیں، مثال کے طور پر وہ جو علیمہ باجی کی بات نکلتی تھی، جی انہوں نے کوئی مشینوں کا کاروبار کیا تھا، سلائی مشینوں کا. یہ کون سی سلائی مشینیں ہیں جو اربوں روپے جو ہے اس کا پروفٹ ہوتا ہے؟ یہ تو دیکھیں یہ مورلی کرپٹ انسان سے ان کی بات پوچھیں کہ جی یہ اثاثے کیوں بڑھتے ہیں، مثال کے طور پر وہ جو علیمہ باجی کی بات نکلتی تھی، جی انہوں نے کوئی مشینوں کا کاروبار کیا تھا، سلائی مشینوں کا. یہ کون سی سلائی مشینیں ہیں جو اربوں روپے جو ہے اس کا پروفٹ ہوتا ہے؟ یہ تو دیکھیں یہ مورلی کرپٹ انسان سے خان صاحب جو تھے. آپ نے خود دیکھا کہ وہ جو شوکت خانم کے نام پہ دیگر ناموں پہ جو انہوں نے چندے لیے، پھر وہ کہیں اور انویسٹ کیے، اور بہت بڑی لمبی کہانیاں ہیں. لیکن کیونکہ شوکت خانم پہ ایک اچھا کام ہوتا ہے اس لیے ہم وہ بات نہیں کرتے. حالانکہ وہاں کے بھی بڑے قصے ہیں ان ساری چیزوں کے. اور پھر اور بھی وہ ان کے فارن فنڈنگ کیس دیکھ لیں آپ، وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے. تو یہ جو اثاثے ہیں، ایک تو یہ ایک پی نٹ، اور یہ وہ حصے جو فرح گوگی کے حصے میں آیا، اور جو اس نے ڈکلیئر ایسٹس ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہیں جو انڈکلیئر ایسٹ جو ہوں گے جو ان کے یا ان کی فیملی اور دیگر لوگوں کے نام پہ ہوں گے. یہ تو بھی چیزیں آئیں گی سامنے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.